بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شہادت حسین کے بعد آپ کا سر انور کس نے کاٹا اور اس بدبخت کا انجام کیا ہوا؟ جب امام علی مقام کا سر دربار یزید میں پہنچا تو یزید نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا امام علی مقام کے سر انور نے نیزے پر قرآن مجید کی تلاوت کی؟ امام حسین کا سر مبارک کہاں کہاں لٹکایا گیا اور آپ کا سر مبارک کہاں دفن ہے؟ معزز ناظرین، کربلا کی بے آب و گیا زمین پر نواسہ رسول اور ان کے اہل خانہ اور چاہنے والوں کو جس بے دردی سے شہید کر دیا گیا اور ان کے سروں کو جسم سے الگ کیا گیا، یہ کیسی داستان ہے جسے قیامت تک فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ عاشورے کے دن عمر بن سعد نے امام حسین علیہ السلام کا سر انور خولی بن یزید اور حمید بن مسلم کو دیا تاکہ وہ اسے ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ خولی بن یزید کا گھر کوفہ سے ایک فرسخ کی دوری پر تھا۔ خولی بن یزید اپنے گھر آیا، 11 کی رات تھی۔ اس خبیث نے یہ ارادہ کیا کہ سر انور کو صبح ابن زیاد کے پاس لے جائے گا۔ خولی کی 2 بیویاں تھیں، ان میں سے ایک انصاری عورت تھی جس کا نام ایوب تھا۔ یہ اہل بیت سے محبت رکھتی تھی۔ خولی نے اس مومنہ عورت سے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو چھپایا اور تندور میں رکھ دیا۔ اس کی بیوی نے رات کے آخری حصے میں ایک نور کو دیکھا کہ وہ نور تندور سے آسمان کی طرف بلند ہو رہا تھا۔ جب وہ اس نور کے قریب آئی تو سنا کہ کچھ عورتیں نالہ و فریاد کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ کر رہی ہیں، تو وہ فوراً حقیقت حال سے آگاہ ہو گئی اور خولی کے پاس آئی اور روتی ہوئی کہنے لگی، ظالم، تجھ پر خدا کی لعنت ہو، تو نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا اور ان کا سر قلم کیا ہے اور اس کو تندور میں چھپا رکھا ہے۔ اور اس کی دوسری بیوی جس کا نام انوار تھا، اس نے خولی سے کہا کہ تم ہرگز مجھے اپنے بستر پر نہیں دیکھو گے۔ اس لیے وہ اس سے جدا ہو گئی اور دوبارہ اس کے پاس نہ آئی۔ ناظرین کرام، تاریخ لکھتی ہے کہ اس کے بعد اس عورت کا کوئی علم نہیں کہ وہ کہاں گئی۔ بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ خولی بن یزید جلدی سے کربلا سے کوفہ آیا تاکہ امام علی مقام کے سر مبارک کو ابن زیاد کے پاس لے جائے۔ جس وقت وہ دارالامارہ میں پہنچا تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ وہ اسے اپنے گھر لے گیا اور امام حسین کے سر انور کو ایک مٹی کے برتن کے اندر رکھا اور کمرے میں چلا گیا۔ بعض روایات میں تندور کا ذکر ہے۔ اس کی بیوی انوار نے دیکھا تو کہنے لگی، ہائے، تجھ پر خدا کی لعنت ہو، لوگ سونا اور چاندی لاتے ہیں اور تم نواسہ رسول کا سر لے آئے۔ خدا کی قسم، اس کے بعد ہرگز میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ انوار کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک نور اس سر سے آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے اور اس کے گرد پرندے موجود ہیں جو اس نور کے اطراف میں اڑتے ہیں، اور یہ واقعہ صبح تک جاری رہا۔ ناظرین، خولی بن یزید صبح کے وقت دارالامارہ گیا اور امام علی مقام کے سر مقدس کو ابن زیاد کے سامنے رکھا اور کہنے لگا، میرے رکاب کو سونے اور چاندی سے بھر دو، چونکہ میں سید اور بزرگ کو قتل کر کے لایا ہوں، اور میں اسے ایسے بزرگ سردار کو قتل کر کے لایا ہوں جو حسب و نسب ماں باپ کے اعتبار سے سب سے افضل تھا۔ یہ بات عام لوگوں میں امام حسین علیہ السلام کی تعریف تھی۔ یہ سن کر ابن زیاد لعین کو برا لگا اور خولی سے کہنے لگا، اگر تمہیں پتا تھا وہ انسانوں میں سب سے زیادہ بہتر ہیں تو پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ خدا کی قسم، تمہیں کوئی چیز نہیں دوں گا۔ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابن زیاد نے اسی وقت خولی بن یزید کو قتل کروا دیا۔ ناظرین، واقعہ کربلا کے بعد یزید نے جو کام کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ اس نے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے خاندان والوں کو قیدی بنا کر شہدائے کربلا کے سروں کے ساتھ شام بھجوانے کا حکم دیا۔ اس نے خاندان نبوت کے ساتھ صرف یہی ظلم نہیں کیا بلکہ تاریخی شواہد کی بنیاد پر اس نے شہدائے کربلا کے مقدس اور مبارک سروں کی بھی بے حرمتی کی۔ ان میں سے ایک سر امام حسین کا تھا۔ اس نے شراب پی کر حالت مدہوشی میں امام علی مقام امام حسین ابن علی کے سر انور، ہونٹوں اور دانتوں پر چھڑی ماری۔ ناظرین کرام، جب امام حسین کے سر انور کو نیزے پر چڑھایا گیا تو امام علی مقام کے کٹے ہوئے سر کا تلاوت کرنا روایات سے ثابت ہے، اور یہ روایات اہل سنت کی معتبر کتابوں میں نقل کی گئی ہیں۔ منہال بن عمر سے روایت ہے، اس نے کہا، خدا کی قسم، میں نے حسین ابن علی کے سر کو نیزے پر دیکھا اور میں اس وقت دمشق میں تھا۔
وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کے بعد سر انور سے آواز آئی کہ صحابہ کہف سے زیادہ عجیب قصہ میرے قتل کا اور میرے سر کو نیزے پر اٹھانے کا ہے۔ ناظرین، جب مختار سقفی نے امام حسین کے قاتلوں کو چن چن کر مارنا شروع کیا اور خولی بن یزید کو گرفتار کیا تو مختار سقفی کے سامنے جب خولی بن یزید کو لایا گیا، مختار غصے سے کانپنے لگا اور کہنے لگا کہ جلدی سے اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ دو اور اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو تاکہ دنیا اس دشمن اہل بیت کا جی بھر کر تماشا دیکھے۔ خولی کو اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ قتل کر کے اس کی لاش کو جلا کر خاک بنا دیا گیا۔ روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یزید ابن معاویہ نے جب امام حسین اور باقی شہدائے کربلا کے سروں کو اپنے دربار میں دیکھنے کی خواہش پوری کر لی تو اس نے انہیں ترتیب 3 جگہوں پر نصب کرنے کا حکم دیا: اپنے محل کے دروازے پر، دمشق کے دروازوں پر اور پھر جامع مسجد کے دروازے پر۔ امام حسین کا سر 3 دن تک یزید ملعون کے محل کے دروازے پر لٹکا رہا، جس کے بعد اس کی بیوی ہند نے اس کام کی بہت مذمت کی اور اسے شدید مذموم قرار دیا۔ پھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو دمشق کے دروازے پر نصب کیا گیا اور کچھ دن کے بعد اسے وہاں سے اتروا کر یزید نے اپنے سونے کے کمرے میں رکھوا دیا۔ وہاں ہند نے آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے نور کو دیکھا اور اسے سر اقدس کی وہاں موجودگی کا علم ہو گیا۔ اس نے اسی وقت یزید سے علیحدگی کی قسم کھائی اور وہاں سے نکل گئی۔ اس کے بعد امام علی مقام کے سر انور کو کچھ دن کے لیے جامع مسجد دمشق کے دروازے پر اور کچھ دن مسجد کے مینار پر نصب کیا گیا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد ان کا سر لٹکایا گیا۔ ناظرین، باقی شہدائے کربلا کے سروں کو کچھ دن یزید کے محل کے دروازے پر، کچھ دن شہر کے دروازوں پر اور کچھ دن مسجد کے دروازے پر نصب کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق تمام شہدائے کربلا کے سروں کو امام زین العابدین کے حوالے کر دیا گیا اور دمشق سے واپسی پر تمام سروں کو شہداء کے جسموں سے ملا کر دفن کر دیا گیا۔ دوسری روایت میں یہ کہا جاتا ہے کہ امام زین العابدین کے مدینہ واپسی پر یزید نے سر حسین علیہ السلام کو مدینہ بھیجا اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے مزار مبارک کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ تیسری روایت یہ بھی ہے کہ امام علی مقام کا سر انور مصر کی سلطنت القاہرہ میں دفن کیا گیا، جبکہ چوتھی روایت کے مطابق امام حسین کا سر دمشق کی مسجد میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔